بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کا یہ واقعہ جیل میں بیٹھی نمرہ کا ہے، جس پر یہ جرم تھا کہ اس نے اپنے 7 مہینے کے بیٹے کا قتل کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شوہر سے طلاق لے کر اپنے کسی عاشق سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بچہ اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ جب اس نے بچے کو قتل کیا تو اس کے شوہر نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ اب 1 مہینے بعد اسے سزائے موت ہو جانی تھی اور میری ڈیوٹی اسی عورت کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ آج نمرہ کا شوہر اس سے ملاقات کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، نمرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا جرم کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اب بھی میرے بچے کی ہنسی گونجتی رہتی ہے، میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے علی کی شکل نہیں ہٹتی، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ نمرہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تم اگر اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی، میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ نمرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں تم احمد کو پسند کرتی ہو، اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ میں پھر تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر تمہیں یہ علم کہا تھا کہ تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیا ہے، تم نے میرا بچہ مار دیا ہے اور اب تم جیل میں بیٹھی ہو۔ نمرہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی اداس باتیں کرتا رہا اور پھر 1-2 گھنٹے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی کہ ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کے ایک لڑکے کے عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی۔ اس سے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے نمرہ سے مزید نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی نمرہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھی، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ 1-2 عورتیں نمرہ کو روزانہ مارتی، مگر میں اندیکھی کر کے کھڑی رہتی۔ دراصل یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے۔ نمرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ تھی، خاموش رہتی تھی۔ ایک دن نمرہ کو کوئی ملنے آیا۔ میں بڑی حیران اور پریشان ہوئی کہ اب اس سے ملنے کون چلا آیا ہے، کیونکہ اسے قید میں 1 ماہ ہو گیا تھا۔ آج اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی تھی۔ خیر، نمرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی کا خاص خیال رکھا کرو، وہ بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں، تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے عاشق کے لیے۔ یہ بات سن کر نمرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میری بیٹی بے قصور ہے، اس کے شوہر نے اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ نمرہ کی امی کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کے لیے بڑی عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی، مجھے امید ہے عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی قاتل بیٹی کو چھڑانے کی کوشش مت کرو، یہ بری ہو گئی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی، سارا گناہ تمہارے سر چڑھے گا۔ مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ نمرہ کی امی نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں ڈال گئی۔ ان کی بات سچ بھی تو ہو سکتی ہے، کیا پتا سچ میں نمرہ بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت نمرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں اس کو فوراً روک دیتی اور یہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نمرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا دکھ تھا۔ اسی طرح کچھ دن اور گزرے تو ایک لڑکا نمرہ سے ملنے آیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ کہنے لگا، میں احمد ہوں۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے، یقیناً یہ نمرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسر ہوا کہ آخر یہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے آس پاس ہی چکر لگاتی رہتی۔ احمد بار بار یہی کہہ رہا تھا، نمرہ، تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا، تم مجھے پسند کرتی تھی، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لیتی، تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تم جیسی قاتل لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنا کہہ کر احمد چلا گیا اور نمرہ بت بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ تب میں بولی، دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، تم نے بے وجہ اپنے بچے کی جان لے لی۔ وہ بس مجھے دیکھ ہی رہی تھی، اس نے مجھے آج بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں نمرہ کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی جو اس نے اپنے ہی بچے کی جان لے لی۔ احمد کی محبت
کیا ممتا سے بڑی ہو گئی تھی؟ نمرا کی کہانی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی، اس لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، چونکہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں اسے یہی کہتی، اگر تم بے قصور ہوئی تو بھی تم اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی، دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی اور پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں ایسی زندگی نہیں جینا چاہتی، مجھے یہ دنیا ہی اچھی نہیں لگتی۔ اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ نمرا کی خاموش رہنے کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گا۔ مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ماں آئی، اس کی امی نے کہا، میں بڑی عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر نمرا نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی اور کہا، آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں دوبارہ اپیل کر دی۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ دوسری کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب وہ پاس آئی تو میں نے ان سے پوچھا، تم نے جج صاحب سے کیا کہا؟ تو نمرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے ترائے جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی اور پریشان ہو گئی۔ تب وہ کہنے لگی، جب میرا علی ہی نہیں زندہ تو میں جی کر کیا کروں گی؟ پھر میں بولی، تم نے اپنے علی کو قتل کیوں کیا تھا؟ نمرا کہنے لگی، ہاں مجھے علی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب وہ مجھے کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بھی بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا علی میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو ہی نہیں اٹھا پاتی تھی؟ تب میں نے اس کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید نمرا قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم اور ستم کیا کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترس آتی رہی ہو اور مجھے پھر سے دن بدن نمرا سے نفرت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ عدالت نے نمرا کو ایک بار پھر سزائے موت سنا دی تھی۔ جس دن اسے موت کی سزا ہوئی تھی وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں بولی، اس دنیا میں تمہیں احمد کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہاں مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ خیر، ہائی کورٹ نے نمرا کو سزائے موت دے دی تو اس کے بعد نمرا کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی۔ جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ کہنے لگی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر سے آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا ہے؟ میں جینا نہیں چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہے کہ بہانے بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکر میں ہے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ نمرا کی والدہ کہنے لگی، تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تمہیں ایک ایک بات سچ بتانی ہوگی۔ نمرا خالی خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہ گئی۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار نمرا کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ میں نمرا کو لے کر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے نمرا سے بیان لیا تو نمرا ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج صاحب نے نمرا کا میڈیکل کرانے کی تجویز کی۔ انہوں نے کہا کہ نمرا کے میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک متوی ہو گئے۔ میں نمرا کو لے کر واپس جیل آ گئی اور اس کا میڈیکل کرانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے نمرا سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کو تمہارا میڈیکل کرانے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ تب نمرا بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ میری سزا کی معافی کی اپیل کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی، تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ تب نمرا کہنے لگی، میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، ہمارے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جس میں قاتل بھی اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دیا جائے، مگر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تب وہ رونے لگ گئی، بولی، میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میری والدہ میری دوسری شادی کر دے، مگر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے کیونکہ مرد اپنے
مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں بولی اچھا ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ میرے شوہر شہزاد ایک اچھا اور نیک انسان تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو شہزاد میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ہر چیز موجود تھی، لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں چونک گئی۔ مجھے لگا کہ شاید نوری ابھی احمد کا نام لے گی، کیونکہ شہزاد اور نمرہ کی زندگی میں احمد ہی تو آیا تھا، لیکن وہ بولی ہماری زندگی میں شازی آ گئی۔ میں نے حیرت سے نمرہ کی طرف دیکھا اور وہ بولی میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی شازیہ، بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، خوبصورت تھی۔ میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ مجھے شازیہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، مگر شہزاد مجھ سے اکثر یہی کہا کرتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اس کا نام شازیہ ہے، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بھی اس لڑکی پر بہت ترس آیا کہ بیچاری کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں اور غریب بھی ہے۔ ایک دن میں اس سے ملنے اس کے گھر چلی گئی اور پھر میری اور اس کی دوستی اچھی خاصی ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں شازیہ کو اپنے گھر بھی بلانے لگی۔ یوں میرا شوہر شازیہ کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا۔ میرا بچہ علی اس دنیا میں آنے والا تھا تو میری طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، تو میں شازیہ کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ اور پھر ایک دن شازیہ میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی شازیہ کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کاج کر رہی ہے، اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ شازیہ اور شہزاد ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے پیار کی باتیں کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ شہزاد شازیہ سے کہنے لگا میں تمہیں بہت جلد اپنا بنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں پھٹ پڑی۔ میں بولی اچھا تو یہ سب ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ شازیہ تم میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اور شہزاد مجھے تم سے اس کی یہ امید نہیں تھی۔ شہزاد نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد شہزاد نے مجھے دن رات بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن شہزاد نے مجھے میرے بازو پر مارا اور میرا بازو ٹوٹ گیا۔ 5 دنوں بعد میری ڈلیوری ہو گئی۔ اسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے تو شہزاد نے کہہ دیا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شہزاد نے خود میرا بازو توڑ ڈالا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میرا ہاتھ ٹھیک ہوا تھا، مگر ان دنوں شہزاد صبح شام مجھ سے یہی کہتا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا گھر خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کیونکہ مجھے آخری امید تھی کہ شاید شہزاد کو میں اپنے پیار سے دوبارہ سے اپنا بنا لوں گی۔ تو وہ اب بھی میرا دشمن بنا ہوا تھا، مگر دوسری بیوی لے آیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں تو اپنے والد سے بھی اپنے شوہر کی شکایتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ شہزاد بہانے بہانے سے مجھے مارتا رہتا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ کیوں ڈالا ہے، تو کبھی یہ شکوہ کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے علی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا میں تمہیں فقط علی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے، لیکن جلد ہی یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ شہزاد علی کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے، اور یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی اور یہ سوچ کر روتی رہتی کہ اگر شہزاد نے مجھ سے علی کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے بنا تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ کچھ دن بعد شہزاد میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج شازیہ سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ تب میں پھٹ پڑی اور بولی میں اس سب کی تمہیں اجازت نہیں دوں گی، میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ شہزاد نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر شہزاد علی کو اٹھا کر کہنے لگا یہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، تم مجھے شادی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، نہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور یہ اتنی بھیانک سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ اس نے بہت زور سے علی کو زمین پر پھینکا اور وہ زمین پر گرا تو زور سے چیخنے چلانے لگا، رونے لگا۔ اس کے بعد وہ پوری طرح سے خاموش ہو گیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر علی کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے 7 مہینے کے ننھے سے علی نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور میں ایک طرف کھڑی تھی۔ علی کے چہرے پر درد کے آثار تھے، علی کی آنکھوں میں فریاد تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں
और उसे तसल्ली दूं, मगर मेरे शौहर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं चीखती चिल्लाती रही, रोती रही कि मुझे जाने दो, मैं अपने बेटे को उठाना चाहती हूँ। अली चीखते चीखते दम तोड़ गया। तब शहजाद ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों इधर आओ, देखो मेरी बीवी ने ये क्या कर दिया है, मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मार दिया है। मोहल्ले वाले लोग इकट्ठे हो चुके थे। एक तरफ अली की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरे शौहर ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने अपने बेटे को कत्ल करने के बाद अपने शौहर की भी जान लेना चाहा, क्योंकि मैंने मोहल्ले के एक लड़के अहमद से इश्क लड़ाया हुआ है। जबकि हकीकत ये थी कि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि अहमद कौन है। फिर मेरे शौहर ने आसानी से शादी कर ली और फिर जेल में आकर ये ड्रामा रचाया कि मैं कातिल हूँ और पूरा थाना मेरे खिलाफ रहा। और फिर अहमद को भी जानबूझकर यहाँ भेज दिया ताकि ये बात सच साबित हो जाए कि मेरा उसके साथ चक्कर था। खैर, जब लोगों ने ये मंजर देखा तो पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया। पुलिस मुझे पकड़कर यहाँ ले आई और मैं अभी तक सदमे में हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती और सोचती हूँ ये कैसे मुमकिन है कि मेरा छोटा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने मर गया और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकी। उसे तो अभी मैं गोद में भी नहीं उठा सकी थी। ये गम मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अली के पहलू में जाकर सो जाऊं। मुझे अपना बेटा बहुत याद आता है। निम्रा ज़ारो कतार रोने लग गई। तब मैंने उससे कहा सब्र करो, उसे दिलासा दिया था, मगर मुझे इल्म नहीं था कि निम्रा ने सच कहा था या मन घड़त। फिर निम्रा की पेशी का दिन आ गया। निम्रा को अदालत में पेश किया गया तो जज ने रिपोर्ट देखी तो कहने लगा आपका हाथ कैसे टूटा था। तब निम्रा फूट फूट कर रोने लग गई। उसने सारी दुख भरी दास्तान जज साहब को सुना दी। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी साबित हो चुका था कि निम्रा पर बड़े लंबे अरसे से जुल्म किया जा रहा था। उसके जिस्म की कई हड्डियां टूट गई थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंक देती। और यही एक पॉइंट था कि निम्रा कातिल हत्यारी नहीं है। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान मौजूद थे, मगर वो ये सब कुछ छुपाए हुए थी। वो मर जाना चाहती थी। उसका बेटा उससे बिछड़ गया था और सब लोग निम्रा को कसूरवार दोषी समझ रहे थे, लेकिन वो बेचारी तो बेकसूर निर्दोष निकली। अब मुझे अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। खैर, 2 पेशों के बाद अदालत ने यह फैसला किया कि निम्रा बेकसूर है, उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। अब वो सलाखों से निकलकर अपने घर जा चुकी थी, जबकि शहजाद को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे सजाए मौत की सजा भी सुना दी गई। निम्रा आज भी अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती है। मुझे मालूम है कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, ज्यादती हुई थी। मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे सब्र जमीन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस कहानी से हमें ये मालूम होता है कि हमारे समाज का एक आलमिया ये है कि जब मर्द अपनी मनमानी करना चाहता है तो वो औरत को किसी भी तरह से कसूरवार ठहरा देता है और उसे समाज में बेइज्जत कर देता है ताकि वो जीने के काबिल न रहे। आखिर में दुआ करते हैं कि हमारी जितनी भी बहनें और बेटियां हैं, अल्लाह उन्हें उनके घरों में आबाद रखे, और जो उजड़ गई हैं, जो तलाकशुदा हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में भी आसानी अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ये इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।